الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ اس کی توفیق سے ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اس میں روزے رکھے اس میں تلاوت قرآن کی اس میں دعائیں کی اس میں رات کو قیام اللیل کیا اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارک یہ قرآن کا مہینہ یہ رحمتوں والا عظمتوں والا مہینہ مکمل ہوا تکمیل ہوا اور ہر اس شخص کے لیے خوشی ہے ہر اس شخص کے لیے آج کا دن مسرت کا دن ہے خوشی کا دن ہے مبارکباد کا دن ہے جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے جس نے رمضان مبارک کے عبادات میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی جس نے رمضان مبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو باجماعت ادا کیا نوافل کا اہتمام کیا قیام اللیل کا اہتمام کیا اعتکاف میں بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے ایمان اور اللہ رب العالمین کے حصول ثواب کی نیت سے حالت ایمان میں رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے اللہ رب العالمین سارا گناہ معاف کر دیتے ہیں فرمایا ہر اس شخص کے لیے باعث خوشی ہے مسرت ہے جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے اللہ رب العالمین کے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک میں عبادت کی یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جس نے لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اس کی رضا کے لیے عبادات کی اس کو تلاش کرنے اس میں اس کی فضیلت کو تلاش کرنے یقیناً آج کا دن اس کے لیے باعث خوشی ہے باعث مسرت ہے اور یہ اس کے دن وہ یہ دن اس کے لیے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اس کی توفیق کے ساتھ تلاوت قرآن کی تکمیل قیام اللیل صدقہ و خیرات کا یہ آج کا دن اس کے لیے خیر و برکت کا خوشی کا دن ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس میں اللہ رب العالمین نے موقع دیا ایمان کے ساتھ صحت و سلامتی و عافیت کے ساتھ کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادات کرے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اپنی حاجات کو اپنے تمام ضروریات کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو اس کی زندگی میں بار بار یہ مواقع عطا فرماتا ہے دن میں 5 مرتبہ نماز کی صورت میں
کہ وہ بندہ اپنی دنیاوی زندگی اپنی مصروفیات سے اللہ رب العالمین کو راضی کرے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اس نے تخلیق کی ہے اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت میں، وہ اس کے شب و روز جو ہے اس کی رضا و اطاعت کے ساتھ گزارے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور فرمایا اہل ایمان کی صفات یہ ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اسے دیتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یقیناً انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے کہ جو عبادات کی ہیں وہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پہ اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغمبر نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے سے کام قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی رکھی، اور دین اسلام میں نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کہ بندہ مومن اپنی پوری زندگی استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل سب سے محبوب تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ اختیار کرے، جس میں انقطاع نہ ہو، کہ وہ صرف رمضان مبارک میں اس نے عبادت کی اور اس کے بعد پورا سال جو ہے وہ مسجد سے دور رہا، پورا سال عبادات سے دور رہا، پورا سال تلاوت قرآن سے دور رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے نزدیک پسندیدہ عمل کان حب الدین الیہ ما دوام علیہ صاحبہ، کہ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استقامت اختیار کرو، اگر تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ اختیار کرنے والا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اللہ جس کی ہر ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی اور ایک نیکی سے بڑھ کر 10 نیکیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جتنا چاہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، جتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کلام ہے، اور فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلالها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس پر پانی پڑے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دل کو کیسے دھویا جائے، کیسے صاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن، ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو یاد کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام، یہ ضابطہ حیات انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہم نے رمضان مبارک میں اس کی تلاوت کی، اس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس میں تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی زندگی رکھی کہ وہ پوری زندگی، ہر زندگی کا ہر لمحہ اس کا رمضان مبارک کی طرح ہو، اس کے فرائض و عبادات نوافل وہ اللہ رب العالمین کی استقامت کے ساتھ ہو، ہر لمحے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو ڈھونڈے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس نے نماز کی پابندی کی۔ نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر جو ہو جس میں وہ روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی، کوئی میل کچھ باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کہا نہیں، اس کے جسم میں کوئی میل نہیں رہے گی۔ تو فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرض نماز کو قائم کیا، 5 نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دی گئی، اور فرمایا کہ صلاۃ الجماعہ افضل من صلاۃ الفجر ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ اور اس سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ فرض نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے محبوب عمل فرائض میں وہ نماز با جماعت کا ادا کرنا ہے، اور اسی طرح نوافل کی کثرت کرنا ہے۔ اور فرائض کے بارے میں فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ فرمایا جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ نماز پڑھے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین 2 قسم کی نجات لکھ دیتا ہے، ایک دوزخ کی آگ سے نجات اور دوسری نفاق سے نجات۔ فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد نکلیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک میں جو موقع دیا نماز کا، قیام اللیل کا، اسی طرح رمضان مبارک کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا، فرائض کا باجماعت اہتمام کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب عمل، یہ فرض ایک بندہ مسلمان کے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر کے روزے رکھے۔ اسی طرح فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر فطر یعنی عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اس لیے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو جو شخص جو ہے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو، نمازوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور حکم کے پہلے اس کی مشیت ہے، اس کی رضا ہے، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اسی طرح عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا، یہ خوشی کا دن، یہ مسرت کا دن، اس میں اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں، جتنی اس کی کبریائی بیان کریں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آپس میں محبت بانٹیں، اور اسی طرح منکرات سے اجتناب کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان اعمال سے اجتناب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔
کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پھر فرمایا اپنے تہ بند کو نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور اپنے سودے کی جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، فرمایا جو تہ بند تخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و نبی علیہ السلام کو ناپسندیدہ ہے، یہ منکرات سے اجتناب کرنا۔ فرمایا کہ ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی ہوئے اور خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی تکبر میں مبتلا تھا، اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین کی گہرائیوں میں جاتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اس میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑ لینا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو ناپسندیدہ ہے اور اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الجمال، جب ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الجمال، یحب الجمال، الکبر الحق، الکبر بطر الحق وغمط الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، لیکن کبر یہ ہے کہ حق بات پر ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، اپنی بڑائی اور غرور فخر یہ ظاہر کیا جائے، یہ نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کا دن دیا آپس میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کا، اقربا، صلہ رحمی، فقراء و مساکین کے حقوق ادا کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص یہ بات پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی اجل موت میں دیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، غریبوں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرے۔ یہ دن خوشی کا ہے، یہ دن آپس میں محبت کا ہے، اقربا، فقراء و مساکین کو اس عید کے موقع پر اپنے ساتھ شریک کرنے کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہر بندہ اپنے ساتھ جو ہے فقیروں، غرباء، ستر فطر ادا کر کے اسی طرح ان کے ساتھ خوشی میں، ان کی محبت میں ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ جب عید کے دن نکلتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے راستہ بدل کے واپس آتے، اور جب عید کی نماز کے بعد آپس میں ملتے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے اور آپ سے سارے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب عمل ادخلوا فی السلم کافہ، یہ حکم ہے کہ پورے کے پورے دین اسلام پر داخل ہو جاؤ، اور تمہارا جو ازلی دشمن ہے، ہمیشہ کا تمہارا دشمن ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني كان معي في الجنة۔ کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر تو اس طرح زندگی گزارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو،
کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو، تو ایسی زندگی بسر کر۔ پھر فرمایا یہی میری طریقہ ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری طریقہ عمل سے محبت کی، اس پر عمل کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کو جو مقام و مرتبہ دیا، وہ آپس میں بھائی بھائی کا لیا، انما المؤمنون اخوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ وہ کسی مسلمان کو تانا نہیں دیتا، کسی برے القابات سے نہیں پکارتا، اور اگر مسلمان کے کسی حصے میں، اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آج دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں کا ظلم ہو، خصوصاً اہل فلسطین میں، تو ہم اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع دیا، ہم امن و امان کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنا رمضان مبارک گزارا، لیکن ہمارے وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن ہے، ہمارے ایک بھائی ایک جسم کے والد ہیں، تو ہم ان کے درد میں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اہل فلسطین کے، غزہ کے اور مسجد اقصیٰ کے، جہاں ان کے لیے نمازیں ترک کی گئی، جہاں ان کے لیے زندگی گزارنا ترک کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ان کی تاج و نصرت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرما۔ اہل فلسطین و غزہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس بستی میں رہنے والوں کو، اس ملک میں رہنے والوں کو امان عافیت نصیب فرما، ہر طرح کے حسد سے، فتنے سے، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔